بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 29۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لٹا پٹا یکتان بن سلوم اپنے قبیلے میں داخل ہوا۔ اپنے ساتھیوں کے نقصان پر گو قبیلے کے لوگ اداس اور افسردہ تھے، لیکن یکتان بن سلوم کو ایمن کے حاصل کرنے پر مبارکباد دی گئی۔ قبیلے کے سردار زوامنس نے یکتان بن سلوم کی ہمت بندھائی۔ اس کے بیٹے اور دیگر سالاروں اور قبیلے کے سرکردہ لوگ بھی اس موقع پر یکتان بن سلوم کی تسلی اور اس کی تشفی کے لیے کردار ادا کر رہے تھے۔ قبیلے کی عورتوں نے ایمن کا شاندار استقبال کیا تھا۔ اس موقع پر اپنے قبیلے کے سارے سرکردہ لوگوں کے سامنے یکتان بن سلوم کو مخاطب کرتے ہوئے زوامنس کہنے لگا: ابن سلوم میرے بیٹے، اگر ہمارے کچھ ساتھیوں کا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا ہم ضرور انتقام لیں گے، پر سب سے پہلے بیٹے تیری اور ایمن کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایمن اب اس قبیلے کی بیٹی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں میاں بیوی بن کر خوشگوار زندگی کی ابتدا کرو۔ جو حالات اس وقت ہمارے گرد و نواح میں پیش آ رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ تمہاری آمد کا سن کر بن ہدد ضرور تمہیں اپنے پاس بلائے گا، اس لیے کہ اس دوران اسرائیل، یہودا اور ادوم کے حکمران تینوں متحد اور منظم ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ مواب کے حکمران پر حملہ آور ہوئے اور مواب کی سرزمینوں کو انہوں نے رون ڈالا ہے۔ اپنے آدمیوں کے ذریعے جو اطلاعات مجھے ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ بن ہدد بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر ہے۔ جہاں بن ہدد مواب کی تباہی اور بربادی کا انتقام اسرائیل کی مملکت سے لے گا، وہاں وہ ہماری حمایت میں ہمارے ساتھ مل کر سیدا کے بادشاہ ودان کے خلاف بھی حرکت میں آئے گا، کیونکہ مواب کی تباہی اور بربادی کی منصوبہ بندی اسرائیل کے حکمران نے کی تھی، لہٰذا ان کے خلاف ترک تاز اور تباہی کا کھیل کھیلنے کے لیے بن ہدد بھی اپنی ابتدا اسرائیل ہی سے کرے گا۔ اس کے بعد قبیلے میں سردار زوامنس نے یکتان بن سلوم اور ایمن کی شادی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ اعلان سن کر قبیلے میں خوشیوں اور میلے کا سا سما تھا۔ گو انیرا ماری جا چکی تھی، اس کے باوجود اس کے ماں باپ یکتان بن سلوم کی اس خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ آخر انہی خوشیوں کے درمیان شام سے قبل ہی یکتان بن سلوم اور ایمن کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ اگلے روز یکتان بن سلوم اور ایمن دونوں میاں بیوی صبح کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے، تب ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے یکتان بن سلوم کہنے لگا: ایمن، تمہاری غیر موجودگی میں اپنے ریوڑ کے جانوروں کی اون بیچنے سے خاصی بڑی رقم حاصل ہوئی تھی۔ وہ صندوق کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ صندوق کی چابی وہیں ہے جہاں تم رکھا کرتی تھی۔ دیکھو، اس میں شک نہیں کہ تمہارا پاؤں اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اگر تم گھر کے کام کاج میں دقت محسوس کرو تو پھر میں… یکتان بن سلوم اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ بیچ میں ایمن بول پڑی اور یکتان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگی: میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں، آپ یہی کہیں گے کہ میری مدد کے لیے کسی سے کہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں آپ کی بیوی ہوں، اپنے اور آپ کے سارے کام میں خود کروں گی اور کر سکتی ہوں۔ میرے بائیں پاؤں کی کٹی ہوئی انگلیاں میرے لیے تکلیف اور رکاوٹ کا باعث نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں میں اب بیساکھی کے بغیر چلتی پھرتی دوڑتی پھرتی ہوں۔ اگر میں ایسا کر سکتی ہوں تو اپنے اور آپ کے سارے کام بھی کر سکتی ہوں۔ پھر میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے سارے کام کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ میری آپ سے استدعا ہے، پھر کبھی اس موضوع پر مجھ سے گفتگو نہ کیجیے گا، اس طرح میں سمجھوں گی آپ مجھے ایک سعادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ ایمن کی اس گفتگو کے جواب میں یکتان بن سلوم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیمے کے باہر سے کسی نے اسے پکارا، جس پر یکتان بن سلوم اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس دوران ایمن خیمے میں ادھر ادھر چہل قدمی کر رہی تھی، شاید یکتان بن سلوم کی واپسی کی منتظر تھی۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تب ایمن اس کی طرف لپکی اور بڑی بےتابی اور جستجو بھرے انداز میں اس نے یکتان بن سلوم کو مخاطب کیا: کون تھا اور کیا معاملہ ہے؟ جواب میں یکتان بن سلوم مسکرایا اور کہنے لگا: دمشق کے بادشاہ بن ہدد کا قاصد تھا، اس نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ ایمن، تم آرام کرو، میں بن ہدد کے پاس جاتا ہوں۔ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ وہ کس موضوع پر بات کرے گا، اس لیے کہ ان دنوں مواب کے علاقے کو اسرائیل کے نئے بادشاہ نے روندا ہے، لہٰذا بن ہدد یقیناً اسرائیل پر حملہ آور ہوگا۔ ساتھ ہی میرے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ گنتیل کی وجہ سے پیش آیا ہے، اور میرا اندازہ ہے وہ ہمارا انتقام لینے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر گنتیل کو بھی اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال تم آرام کرو، میں جلد تمہارے پاس لوٹ آؤں گا۔ جواب میں ایمن نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی: میں آپ کے ساتھ جاتی ہوں، آپ قصر کی طرف چلے جائیے گا، میں بازار میں کچھ خریداری کروں گی، قبیلے کی کچھ اور عورتیں بھی جائیں گی، وہ ہماری شادی کی خوشی میں ہم دونوں کے لیے کچھ خریداری کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا میں جو کچھ لینا چاہتی ہوں
ले लूंगी और बिन हुदद से मिलने के बाद वापसी पर आप मुझे अपने साथ लेते आएं। यकतान बिन सलूम ने ऐमन की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया था। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी अपने कबीले की खैमागाह से निकलकर दमिश्क शहर की तरफ रवाना हुए और इनके साथ इस वक्त कबीले की और बहुत सी औरतें और मर्द भी शामिल थे जो इनके साथ दमिश्क के बाजार की तरफ हो लिए थे। ऐमन को दमिश्क के बाजार में छोड़ने के बाद यकतान बिन सलूम जब दमिश्क के बादशाह बिन हुदद की खिदमत में पेश हुआ तो शानदार अंदाज में बिन हुदद ने इसका इस्तकबाल किया। पहले इसकी शाहाना तवाज़ो की, इसके बाद कसर के इसी कमरे में इसने अपने सालारों अपने उमरा का इजलास तलब कर लिया था और इनमें बिन हुदद का बेटा हिजाइल भी शामिल था। चुनाचे जब सब लोग जमा हो गए तब यकतान बिन सलूम की तरफ देखते हुए बिन हुदद कुछ कहने ही लगा था कि गुफ्तगू का आगाज़ यकतान बिन सलूम ने किया और बिन हुदद की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि आपने इस वक्त मुझे मुआब पर इसराइलियों, यहूदा और अदूम के हुक्मरानों के हमलावर होने और इनकी सरजमीनों को बर्बाद करने के सिलसिले में बुलाया है। अगर ऐसा है तो फिर सब मिलकर फैसला करते हैं और इस पर अमल करते हैं। यकतान बिन सलूम जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए बिन हुदद कहने लगा, इब्ने सलूम, तुम्हारा अंदाज़ा आधा दुरुस्त है। मैंने तुम्हें सिर्फ मुआब पर हमलावर होने के लिए मशवरा करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मुआब की सरजमीनों के अलावा मैं सैदा के हुक्मरान को भी अपना हदफ बनाना चाहता हूँ। खसूसियत के साथ इसके लश्करियों के सिपा सालार गंतीएल को एक सबक देना चाहता हूँ कि कुनानी खाना बदोशों का ये गिरोह अकेला नहीं, इसकी पुश्त पर दमिश्क की पूरी हुकूमत है जो हर जगह हर मुकाम पर इनकी हिफाजत का इंतज़ाम करेगी। इब्ने सलूम मेरे बेटे, मैं चाहूँगा कि पहले मुआब का इंतकाम लिया जाए, इसके बाद मुतहद्दा लश्कर के साथ सैदा का रुख किया जाए और इन सारी कुव्वतों को ऐसा सबक दिया जाए कि आने वाले दौर में ये कभी हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने के काबिल ना रहें। यकतान बिन सलूम ने जब बिन हुदद की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया तब बिन हुदद ने कुछ सोचा, आखिर फैसला कुन अंदाज में वो बोला और कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ता तैयारी पर सर्फ किया जाए। ऐसा मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम एक मुहिम से गुज़श्ता दिन ही लौटे हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और फिर मुझे ये इत्तला दी गई है कि गुज़श्ता शब ही तुम्हारी शादी ऐमन से हुई है। मैं चाहता हूँ कम अज़ कम एक हफ्ता तुम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहो। इसके बाद मैं और तुम एक मुतहद्दा लश्कर लेकर अपने दुश्मनों का रुख करेंगे और मुआब की बर्बादी और तबाही का खूब इंतकाम लेंगे। वहाँ से वापसी के बाद फिर एक हफ्ता आराम किया जाएगा। इसके बाद सैदा के हुक्मरान वदान पर ज़रब लगाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों मुहिमों में हम कामयाब और कामरान रहेंगे। यहाँ तक कहने के बाद बिन हुदद रुका, फिर यकतान बिन सलूम की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज़ हो तो बोलो, वरना इस मनसूबाबंदी को आखिरी शक्ल दें। जवाब में यकतान बिन सलूम कहने लगा, जो कुछ आपने कहा है यही आखिरी है। एक हफ्ता बाद हम यहाँ से मुआब का इंतकाम लेने के लिए रवाना होंगे और वहाँ से वापसी पर एक हफ्ता आराम करने के बाद सैदा का रुख करेंगे। ये मनसूबाबंदी आखिरी है। यकतान बिन सलूम के अलावा बिन हुदद के बेटे हिजाइल और इसकी मुमलिकत के बाकी सालारों और सरकर्दा लोगों ने भी इस मनसूबाबंदी से इत्तफाक किया था। चुनाचे बिन हुदद के कहने पर यकतान बिन सलूम ने दोपहर का खाना भी इनके साथ खाया। फिर वो कसर से निकला था। जब वो बाजार की तरफ गया तो एक दुकान के सामने कबीले की औरतों के साथ इसे ऐमन मिल गई। यकतान बिन सलूम को देखते ही इसके खूबसूरत चेहरे पर गहरा तबस्सुम बिखर गया था। इसके करीब जाकर यकतान बिन सलूम कहने लगा, तुम यहाँ कबीले की औरतों के साथ खाली हाथ खड़ी हो, क्या अभी तक तुमने कोई खरीदारी नहीं की? मैं तो बिन हुदद के साथ अपनी गुफ्तगू भी निपटा आया हूँ। यकतान बिन सलूम की इस गुफ्तगू से ऐमन खुलकर मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी, ज़रा कबीले की औरतों की तरफ गौर से देखें, क्या ये सब भी मेरी तरह खाली हाथ नहीं है? दरअसल मैं अपनी खरीदारी मुकम्मल कर चुकी हूँ। जो सामान मैंने खरीदा है वो एक जगह दुकान के अंदर रखा हुआ है और सारी औरतों ने भी ऐसा ही किया है। अब मुझे आपकी आमद का इंतज़ार था ताकि वो सामान वहाँ से उठाएं और वापस चलें। लम्हा भर के लिए यकतान बिन सलूम ने गौर से ऐमन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जहाँ तुमने सामान रखा हुआ है वहाँ मुझे ले चलो ताकि मैं देखूँ कि तुमने क्या खरीदारी की है। इस पर ऐमन मुस्कुराई। फिर यकतान बिन सलूम को लेकर एक दुकान में दाखिल हुई और जो सामान इसने खरीदा था वो जब इसने यकतान बिन सलूम को दिखाया तब यकतान बिन सलूम फौरन संजीदा हो गया। बड़े गौर से इसकी तरफ देखने लगा। इस पर ऐमन घबरा कर इसे मुखातिब करके कहने लगी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इस तरह घूरने के अंदाज में मेरी तरफ देख रही हैं? यकतान बिन सलूम ने सर को झटका दिया। फिर कहने लगा, ऐमन, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो गलती ये है कि ये सारा सामान तुमने मेरे लिए ही खरीदा है। अपने लिए तुमने कौन सी खरीदारी की है? मेरे लिए इतने कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत थी? ऐमन मुस्कुराई। फिर धीमे लहजे में यकतान बिन सलूम को मुखातिब करके कहने लगी, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरा मकसद, मेरी ज़िंदगी का मुद्दा ही यही है कि मैं आपको खुश रखूं। इस बिना पर ही मैंने ये खरीदारी की है।
اور میں اپنی ذات کے لیے تو خریداری کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ایمن اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ یکتان بن سلوم دکاندار کی طرف متوجہ ہوا۔ ایمن کے لیے اس نے کئی انتہائی قیمتی لباس نکلوائے اور ان کی قیمت ادا کر دی۔ اس موقع پر ایمن نے غور سے یکتان بن سلوم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ کو میرے لیے اتنے زیادہ کپڑے خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ یکتان بن سلوم اپنا منہ ایمن کے کان کے قریب لے گیا، پھر کہنے لگا، ایمن تم میری بیوی ہو، جن حالات میں تم نے پرورش پائی ہے ان حالات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے شاہانہ زندگی بسر کی ہے، تم مجھے اپنے اوپر فوقیت مت دو۔ میں خانہ بدوش ہوں، اور خانہ بدوش ذاتی لباس اور زیبائش پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ بہرحال تمہارے لیے کپڑے اور لباس خریدنا میرے لیے خوشی اور طمانینت کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ سارا سامان یکتان بن سلوم نے اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر ایمن اس سے کچھ سامان لینا چاہتی تھی، لیکن یکتان بن سلوم گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کام تمہارا نہیں، میرے لیے یہی بڑی سعادت ہے کہ تم میرے ساتھ خالی ہاتھ چل رہی ہو، میرے ساتھ آؤ۔ اس پر ایمن چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ شہر سے نکل کر اپنے قبیلے کی طرف جاتے ہوئے اچانک ایمن بولی اور یکتان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بن ہدد نے آپ کو بلایا تھا، کس موضوع پر گفتگو ہوئی؟ جواب میں یکتان بن سلوم نے ساری تفصیل ایمن سے کہہ دی تھی۔ اس پر ایمن سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، میں اپنے قبیلے کی کچھ لڑکیوں کو بھی ساتھ لگا لوں گی۔ میں چاہتی ہوں جو کپڑے آپ کے لیے خریدے ہیں وہ 7 دن بعد آپ کی روانگی سے پہلے تیار ہو جائیں، تاکہ وہی نئے لباس آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یکتان بن سلوم ایمن کے ان الفاظ سے خوش ہو گیا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی تیزی سے اپنی خیمہ گاہ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ 7 دن بعد یکتان بن سلوم اور دمشق کے بادشاہ بن ہدد نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ اسرائیلی مملکت کے مرکزی شہر سامرا کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف اسرائیل کے حکمران کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مواب کی تباہی کا انتقام لینے کے لیے دمشق کا بادشاہ بن ہدد اپنا لشکر لے کر نکلا ہے اور اس پر حملہ آور ہوگا، لہٰذا اس نے اپنی مدد کے لیے یہودا کی سلطنت کے حکمران یہوصفت کے علاوہ ادومیوں کے حکمران سے بھی مدد لی تھی، اور ان دونوں حکمرانوں نے اپنے اپنے لشکر اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیے تھے۔ دوسری طرف اسرائیلی حکمران نے تیز رفتار قاصد سیدا کے حکمران ودان کی طرف بھی روانہ کیے تھے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو بن ہدد کے خلاف ان سے بھی مدد حاصل کی جائے۔ دراصل ماضی میں جو بن ہدد نے اسرائیلیوں کا حشر کیا تھا، اس سے اسرائیل کے حکمران بڑے خوف زدہ تھے۔ چنانچہ بن ہدد اور یکتان بن سلوم جب اپنا لشکر لے کر اسرائیل کی حدود میں داخل ہوئے، تب اسرائیل کے علاوہ یہودا اور ادوم کی مملکت کے متحدہ لشکر نے ان کی راہ روک لی تھی۔ چونکہ دونوں لشکروں کی تعداد میں بہت زیادہ فرق تھا، اسرائیل کے ساتھ اس کے حمایتی اس کے معاون تھے، جن کی بنا پر بن ہدد اور یکتان بن سلوم کے مقابلے میں ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی بنا پر عددی فوقیت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اسرائیل کے بادشاہ نے پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے شوق رزم آرائی میں قزا خیز بگولوں اور جسموں کے منشور سے گزر جانے والی روشنی کی انگنت شعاؤں کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ بن ہدد اور یکتان بن سلوم کے لشکر پر موت کی ردا اتارتے بدترین لمحوں کی آتش فشانی، ہولناک کرب خیزیوں اور فضاؤں کی سانسوں کو بوجھل کرتے عناصر کی غضبناکی کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس حملے کے جواب میں سب سے پہلے بن ہدد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ بھی دشمن کے متحدہ لشکر پر دلوں میں بدبختی کی آندیاں، سوچوں میں ہزیمت کا زہر، شعور میں شکست کی کدورت، روحوں میں درد کی تحریریں، ہر شے کی ذات کے آنگن میں بدقسمتی کے بہرے گونگے اندھیرے بھر دینے والی ساگر ساگر بپھرتی موجوں اور صحرا صحرا پھیلتی آگ کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ بن ہدد کے پیچھے ہی پیچھے یکتان بن سلوم بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور مخدوش اور شکستہ کر کے ذلت کے گرداب بھر دینے والی چنگھاڑتی چیختی آندھیوں، تحیر کی رصد گاہوں میں فتح مندی کے بقولوں کو جنم دیتے سمندر کے غسیلے پن، اور وقت کے منجدھار اور تاریخ کی رفتار میں توقع سلاسل میں جکڑ دینے والی تیزی سے پھیلتی بکھرتی آگ کی طرح دشمن کے متحدہ لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ یوں اسرائیلیوں کی سرزمین میں دونوں کے لشکر کے ٹکرانے سے موت و مرگ کا ہجوم اور قضا کے سایوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وقت کی تیرگی و اندوہناکی اور خیر و شر کا تصادم برپا ہو گیا تھا۔ چاروں طرف روحوں سے بے نیاز کر دینے والے کھولتے قہر آلود بہر اپنا رنگ جمانے لگے تھے۔ آشنائی کے الفاظ بے نطق انسانیت کے رشتے ویران ہونے لگے تھے۔ وقت کی بے رحمی کے سیلاب میں رزم گاہ کے اندر قضا کا فسوں بڑی تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر آ گئی تھی، اسرائیل، یہودا اور ادوم کے حکمرانوں کو قوی امید تھی کہ انہیں چونکہ عددی فوقیت حاصل ہے،
لہٰذا فتح اور کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ ایک موقع پر جبکہ انہوں نے بن ہدد اور یقطان بن سلوم کے لشکر کا گھیراؤ کرنا شروع کیا تھا، اچانک یقطان بن سلوم حرکت میں آیا۔ دشمن پر ضربے لگانے کے ساتھ ساتھ وہ لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہنا شروع ہوا تھا، میرے بھائیو، میں یقطان بن سلوم بول رہا ہوں۔ دشمن کو اپنی عدی فوقیت پر گھمنڈ اور تکبر ہے۔ میری تم سے التماس ہے کہ دہر کی اندھی ظلمت میں مقتل گاہوں کی خواری اور اجل کی صبح شام کی طرح ان پر ضربیں لگاؤ۔ وقت کی بے محیط خونی آندھیوں اور قضا کے وقار کی لامحدود سعی اور کوشش کی طرح ان پر نہ بجھنے والی شکست کی پیاس طاری کرتے چلے جاؤ۔ یاد رکھو، تم موحد ہو، ایک خدا اور رب کے ماننے والے ہو۔ تمہارے مقابلے میں یہ مشرک ہیں، بال دیوتا کی پرستش کرتے ہیں، اپنے خالق حقیقی کو فراموش کر کے خود کے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ آگے بڑھو اور لہو لہو کر دینے والے بے تعبیر خوابوں کی طرح ان کے دلوں کے اوراق پر موت کی گہری دستک دو۔ یہ مشرک ہم معاہدوں کے مقابلے میں لہروں پر بہتی بے ضرر جھاگ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، معبود صرف ہمارا رب ہے، وہی رب جو کرنوں کے نقاب، شفق کے رخساروں، سمندر کی کشادہ پیشانی سے بے کراں صحراؤں، پھولوں سے لدے پاکستانوں کے چاند کی مہربان کرنوں، برگے نیلوفر میں لپٹی خوشبو سے اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے، جو گلابی کرنوں کی شادابی، آگ کی طرح سلگتے سورج کے طلوع اور غروب، رات دن کے زوال اور عروج، موسموں کے تغیر و تبدل، جھوم کر اٹھتے اور برستے بادلوں اور دن کی کھولتی شورشوں، رات کے بھاگتے اندھیروں سے اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ وہی رب جو ہر چیز پر قادر ہے، جو لا شریک ہے، وہی ذرے کو ذرے سے ملا کر دشت، قطرے کو قطرے سے ملا کر بحر کی صورت دیتا ہے۔ وہی ہمارا رب ہے جو زمین کی رگوں میں اور سرخ سورج کی شعلہ خو کرنوں میں انسان کے لیے فوائد کے فرش بچھاتا ہے، جو خاک کو خاکستر کر دینے والی بجلیوں کی کڑک، زلزلوں کی دھمک میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جس کے حکم سے سمندر کے سینے پر کشتیاں رواں دواں رہتی ہیں۔ اپنے اسی رب کا نام لے کر تلخ لہجوں میں فتح مندی کے نعرے مارو، عزم راسخ، جرأت محکم، عظیم اعتماد، لازوال جذبوں کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ان اسرائیلیوں کے لیے ہم خونی دستور رقم کریں گے۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ نے لشکریوں کے اندر ایک کھولتی سی کیفیت پیدا کر دی تھی، اور وہ اس کے کہنے پر تاریخ کا سرمایہ بن کر اتر جانے والے حادثوں، جنگی نعروں، موت کے پیغامبر بن کر اپنے دشمنوں کے ولولوں کو خوف سے بھرنے لگے تھے۔ اپنے تیز حملوں سے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ خستگی اور بے چارگی، آتش زنی اور خون ریزی طاری کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے اس طرح تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث میدان جنگ کا ذرہ ذرہ لہو لہان ہونے لگا تھا۔ تلخ حقائق زندگی کی رمق چھیننے لگے تھے۔ رنج و غم کے کھلیانوں میں نظر نظر میں ویرانیاں بھرتے پیاسے صحرا کھڑے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اسرائیل، یہودا اور ادوم کے لشکریوں کے لیے انہوں نے درد کے بستر، موت کی چاپ، اندیشوں کی ریت پھیلاتے ہوئے بے چین شراروں کے خروش کی طرح ان پر خوف طاری کر کے ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان جان لیوا حملوں کے تھوڑی ہی دیر بعد اسرائیل، یہودا اور ادوم کے حکمرانوں کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ میدان جنگ سے بھاگے۔ یہودا، یروشلم اور ادوم کے شکست خوردہ لشکری اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے تھے، جبکہ اسرائیل کا لشکر اپنے مرکزی شہر سامرا کے اندر محصور ہو گیا تھا۔ تین بڑی قوتوں کے خلاف بن ہدد اور یقطان بن سلوم کی یہ عظیم الشان فتح تھی۔ چنانچہ متحدہ لشکر کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر وہ آگے بڑھے، اور بقول محققین اور مورخین انہوں نے سامرا شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس فتح کے نتیجے میں مال غنیمت کی صورت میں بن ہدد اور یقطان بن سلوم کے ہاتھ اس قدر مال و دولت، زر و جواہر اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ جنگی ساز و سامان اور ہتھیار لگے، جو کئی برسوں کے لیے ان کے لیے کافی تھے۔ سامرا کا محاصرہ کر کے زخمیوں کی خوب دیکھ بھال کی گئی۔ اس طرح جب محاصرے کو 2 دن گزر گئے، تب یقطان بن سلوم بن ہدد کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت بن ہدد اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ یقطان بن سلوم کی آمد پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے پہلو کی خالی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ یقطان بن سلوم آگے بڑھ کر خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بن ہدد کہنے لگا، بیٹے، تمہارے چہرے کی کیفیت بتاتی ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم یقطان بن سلوم کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پھر کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے، میں ایک کام کرنے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یقطان بن سلوم کے اس سوال کے جواب میں گورنے کے انداز میں بن ہدد نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹے، کوئی کام کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف اتنا بتا دیا کرو کہ بس میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے تمہارے کسی فعل پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بن ہدد رکا، پھر بغور یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اب بتاؤ کہ تم کیا کہنا اور کیا کرنا چاہتے ہو۔ جواب میں یقطان بن سلوم بولا اور کہہ رہا تھا، جس وقت سامرا شہر کے اندر میری ماں اور دونوں بھائیوں کو ہلاک کیا گیا تھا،
اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، یا اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک عزم اور ایک ارادے کو پالا تھا کہ میں بال دیوتا کے مندروں کو تباہ و برباد کروں گا۔ اب جب کہ سامرا کا حکمران محصور ہو چکا ہے، یہودا والے یروشلم کی طرف اور ادوم کی طرف بھاگ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں بال دیوتا کے مندروں کے اندر جو پجاری ہیں پہلے ان کا قتل عام کروں، اس کے بعد مندروں کو زمین بوس کر دوں۔ اس وقت میری نگاہ میں 2 مندر ہیں، ایک سامرا شہر کے شمال کی طرف جہاں بال دیوتا کے پجاریوں نے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا اور بدترین شکست اٹھائی تھی، اور دوسرا مندر اکرون کے مقام پر ہے۔ میں ان دونوں کو تباہ و برباد، ویران اور کھنڈروں کا ڈھیر کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک یکتان بن سلوم بولتا رہا، بن ہدد مسکراتا رہا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے، تمہارا یہی ارادہ اور عزم ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو میں اس کام میں بھی تمہارا ساتھ دوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یکتان بن سلوم نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ بن ہدد پر ڈالی، پھر کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے جانے کی اجازت دیں، میں لشکر میں سے چند دستے لے کر جاؤں گا، دونوں مندروں کو برباد کر کے اور ان کے پجاریوں کا قتل عام کر کے شام سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بن ہدد نے ایسا کرنے کی اجازت دی۔ تب یکتان بن سلوم اس کے خیمے سے نکلا۔ جن دستوں کو اس نے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا تھا انہیں لے کر وہ آندھی اور طوفان کی طرح ان مندروں پر وارد ہوا۔ باری باری وہ دونوں مندروں پر حملہ آور ہوا۔ پہلے ان کے جس قدر پجاری تھے ان کا قتل عام کیا۔ مندروں کے اندر جو قربان گاہیں بنائی گئی تھیں انہیں اس سے گرایا، اور مندروں کی عمارتوں کو اس نے زمین بوس کر کے کھنڈروں کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے یکتان بن سلوم اپنے لشکر کے پڑاؤ میں چلا گیا تھا۔